نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے دوست و احباب اور اپنی پیاری ماں اور بہنوں کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب، مائیں اور بہنیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو سلامت رکھے، عافیت میں رکھے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ایک بار پھر ہم بدقسمتوں کو، محروموں کو، دنیا داروں کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، یہ خوش نصیبی اور سعادت مندی نصیب فرمائی ہے کہ ہم ایک بار پھر رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں اور رمضان کے انوارات و برکات اور رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آپ ذرا کچھ دن پہلے جائیے، وہ ہولناک اور خطرناک بیماری جسے کورونا کہا جاتا تھا، ہمارے بہت سارے دوست احباب، پیرنٹس، سسٹرز، کزنس، بھائی بہن، پڑوسی جو اس وبائی بیماری کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ عام حالات میں دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اور ہمیں رمضان کا مہینہ ایک بار پھر نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ محترم دوستو، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں دو اہم عبادتیں ہیں، ہم اس میں رمضان میں دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں تراویح پڑھیں گے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور جسے توفیق ہوتی ہے وہ رات میں تراویح میں قرآن کریم بھی سنتا ہے۔ لیکن صرف انہی دو بڑی عبادتوں پر بس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیں اور تراویح پڑھ لیں، نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے اس امت کو عطا کیوں کیا ہے؟ اس سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ نے یہ مہینہ اور یہ روزے عطا نہیں فرمائے۔ جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس امت کو روزے کی جو فرضیت نصیب فرمائی ہے، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، اس کے بندے گرمی میں، گرمی کی شدت میں اور بھوکے پیاسے رہ کر کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی وزن اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنی مشقت کے ساتھ میں بھوکا رکھے، پیاسا رکھے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس حکم کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ تو میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر میں عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ترجمہ کروں تو صحیح ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اونلی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
کھیتی باڑی کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، آفس سنبھالنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کو آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو پہلے سے فرشتے موجود تھے، وہ اللہ کی عبادت انسانوں سے بہتر طریقے پر انجام دے رہے تھے۔ اللہ نے جس فرشتے کو حکم دیا ہے وہ سجدے میں پڑا ہے تو قیامت تک وہ سجدے ہی میں رہے گا۔ جو فرشتہ تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح ہی میں لگا ہوا ہے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بات کو ذرا سمجھیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ڈفرینس ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے نیچر سے، فرشتوں کی مزاج اور طبیعت سے نافرمانی اور بغاوت، اللہ کے حکم کے خلاف جانا، اس چیز کو ختم فرما دیا ہے۔ اگر فرشتے ارادہ کر کے بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، ان کے مزاج کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ کہیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی، نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، ان کی عبادت پر اور ان کی نیکی پر کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا، کیونکہ فرشتوں کے عبادت کرنے میں، اللہ کا حکم ماننے میں فرشتوں کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف انسان ہے، انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کے مزاج میں اللہ کی نافرمانی، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے، اس کی فطرت اور اس کے نیچر کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ کوئی نابینا شخص ہے، آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی نابینا شخص ہے اور اس نے ساری زندگی نہ کوئی فلم دیکھی ہے، نہ کوئی غیر محرم کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے، نہ ٹی وی دیکھی ہے، نہ ننگی تصویریں دیکھی ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اس نابینا شخص نے جو فلم نہیں دیکھی، گندی تصویریں نہیں دیکھی، اس گناہ کے نہ کرنے میں اس کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اپنی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس کی تعریف بھی نہیں کی جائے گی اس چیز پر۔ ایک شخص ہے جو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر بینائی ہے، روشنائی ہے، وہ غلط چیز پر نگاہ پڑتی ہے، فوراً اللہ کے ڈر سے نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، یہ کمال ہے۔ تو بچ دونوں رہے ہیں، پہلے والے شخص بھی بچ رہا ہے، دوسرا شخص بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں کے بچنے میں فرق ہے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، لیکن ان کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے ان بندے انسان اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، ان کا کمال ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جب جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو میری اور آپ کی جان، یہ میری جان نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے، یہ بکا ہوا ہے اور اللہ نے اس کی قیمت لگا دی ہے۔ میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، اس کو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، وہ جو چاہے ہمیں حکم دے۔ اگر اللہ ہمیں یہ حکم دے دیتا، جیسا کہ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، مین مقصد عبادت، اگر اللہ یوں فرما دیتا کہ تمہیں ساری زندگی نماز پڑھنی ہے، سجدے میں پیشانی رکھ کے ساری زندگی گزارنی ہے، بزنس نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، تو یہ اللہ کو اختیار ہے اور اللہ کا یہ حکم صحیح ہوتا اور انصاف پر مبنی ہوتا، جسٹسفل ہوتا اللہ رب العزت کا یہ حکم۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، وہ بہترین خریدار ہے، اس نے ہماری جان اور مال جنت کے بدلے خرید بھی لیا اور ہمیں اجازت بھی دی، کاروبار بھی کیجئے اور سب کام کیجئے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ جب میرا بندہ
دنیا کے کام میں لگے گا، بزنس کرے گا، آفس میں جائے گا، جاب کرے گا، کاروبار کرے گا، تو وہ اس دنیا میں الجھ جائے گا، گناہوں کے اندر ڈوب جائے گا، گناہوں کی طرف اس کا میلان ہو جائے گا، اس کے دل پر سیاہی آ جائے گی اور اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے کہ میرے بندو 11 مہینے تم دنیا میں رہے، کاروبار کیا، اپنے کام کاج میں الجھے رہے، آؤ رمضان کا مہینہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور رات میں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے، آؤ میں تمہیں بخش دوں، کوئی مجھ سے بخشش چاہ لے، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانی بیان کرنے والا کہ میں اس کی پریشانی حل کر دوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے 11 مہینے کی جو الجھنوں میں تم پھنسے ہو، جو ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، کدورتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مقدمات ہیں، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں، سب میرے سامنے رکھو اور دن میں روزہ رکھو، رات میں تراویح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اس مہینے کو اللہ کے لیے فارغ کر لو، انشاءاللہ میں اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دوں گا، تمہارے مسئلے حل کر دوں گا۔ اگر تم نے رمضان صحیح ترتیب سے گزار لیا تو پورا سال تمہارا ترتیب سے گزرے گا۔ اس رمضان کے مہینے کو اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور صحیح طریقے پر گزارنا نصیب فرمائے۔ بس ایک کام اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم کر لیں تو ہمارا رمضان قبول ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز وہ کل کی کلپ میں آپ کو بتلاؤں گا۔